السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ نیکی کی اصل طاقت۔ ایک سرسبز و شاداب گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف کھیت، باغات اور چھوٹے چھوٹے تالاب تھے۔ لوگ سادہ زندگی گزارتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ اس کی ماں سلائی کا کام کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ گھر میں دولت تو نہیں تھی لیکن دونوں ماں بیٹا صبر، شکر اور محبت سے زندگی گزار رہے تھے۔ حمزہ صبح سویرے اٹھتا، اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا اور پھر گاؤں کے ایک دکاندار کے پاس کام کرنے چلا جاتا۔ وہ محنتی اور ایماندار تھا۔ دکاندار سے اکثر کہتا، حمزہ تمہارے پاس دولت نہیں لیکن تمہاری ایمانداری بہت بڑی دولت ہے۔ حمزہ مسکرا کر جواب دیتا، چچا میری مما کہتی ہیں انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت اس کی نیکی اور سچائی ہوتی ہے۔ ایک دن حمزہ بازار سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بھاری بٹوا نظر آیا۔ اس نے بٹوا اٹھایا تو اس میں کافی رقم اور کچھ ضروری کاغذات موجود تھے۔ حمزہ نے سوچا اگر یہ رقم میں گھر لے جاؤں تو امی کی بہت سی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ گھر کی چھت بھی ٹوٹ رہی ہے اور راشن بھی کم ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا مگر پھر اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی، بیٹا کسی کا حق کبھی اپنے پاس نہ رکھنا، چاہے وہ کتنا ہی فائدہ کیوں نہ دے۔ حمزہ نے بٹوا سنبھالا اور بازار کی طرف واپس چل پڑا۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگا، یہ بٹوا کس کا ہے؟ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا آدمی گھبرایا ہوا بازار میں آیا۔ وہ بار بار اپنی جیبیں دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے پاس جا کر پوچھا، بابا کیا آپ کی کوئی چیز گم ہوئی ہے؟ بوڑھے آدمی نے پریشان ہو کر کہا، بیٹا میرا بٹوا گم ہو گیا ہے۔ اس میں میری کئی مہینوں کی جمع پونجی اور کچھ ضروری کاغذات تھے۔ اگر وہ نہ ملا تو میں بہت مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ حمزہ نے فوراً بٹوا اس کے حوالے کر دیا۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بیٹا تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی پریشانی دور کر دی، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے نرمی سے کہا، بابا میں نے صرف آپ کی امانت واپس کی ہے، نیکی کے بدلے انعام لینا میرا مقصد نہیں۔ بوڑھے آدمی نے بہت اصرار کیا مگر حمزہ نے صرف دعائیں لینے پر اکتفا کیا۔ چند دن بعد گاؤں میں شدید بارش ہوئی۔ بارش اتنی زیادہ تھی کہ گاؤں کے قریب بہنے والا نالا پانی سے بھر گیا۔ اچانک اس کا بند ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ گھبرا گئے، اگر بند ٹوٹ جاتا تو پانی کئی گھروں اور کھیتوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ حمزہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، ہمیں فوراً مٹی کی بوریاں لا کر کمزور جگہ پر رکھنی چاہیے۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو بند کو بچایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات سنی اور کام شروع کر دیا لیکن چند لوگ بولے، حمزہ تم تو خود غریب ہو، تم ہمیں کیا بچاؤ گے؟ حمزہ نے جواب دیا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہم سب مل کر ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ مسلسل کام کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سب نے مل کر بوریاں اٹھائیں اور بند کے کمزور حصے کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بند محفوظ ہو گیا۔ گاؤں ایک بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اگلے دن گاؤں کے بزرگوں نے حمزہ کو بلایا۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا کل تم نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت دولت یا عہدے میں نہیں بلکہ نیک نیت اور اچھے کردار میں ہوتی ہے۔ حمزہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایک لالچی تاجر نے غریب کسانوں سے کم قیمت پر فصل خریدنے کی کوشش کی۔ کسان پریشان تھے کیونکہ انہیں اپنی محنت کی مناسب قیمت نہیں مل رہی تھی۔
حمزہ نے گاؤں کے لوگوں کو مشورہ دیا، ہم سب اپنی فصل ایک جگہ جمع کریں، مناسب خریدار تلاش کریں۔ اگر ہم متحد رہیں گے تو کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکے گا۔ لوگوں نے حمزہ کی بات مان لی، انہوں نے مل کر اپنی فصل فروخت کی، انہیں پہلے سے بہتر قیمت مل گئی۔ اس واقعے کے بعد حمزہ کی عزت پورے گاؤں میں بڑھ گئی۔ ایک دن بوڑھا آدمی دوبارہ گاؤں آیا جس کا بٹوا حمزہ نے واپس کیا تھا۔ وہ دراصل ایک بڑے شہر کا کامیاب تاجر تھا۔ اس نے حمزہ کو پہچان لیا اور کہا، بیٹا، میں تمہیں کئی دنوں سے تلاش کر رہا تھا، تمہاری ایمانداری نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شہر چلو اور میرے کاروبار میں کام کرو، میں تمہیں تعلیم بھی دلواؤں گا تاکہ تم آگے بڑھ سکو۔ حمزہ نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، ماں نے خوش ہو کر کہا، بیٹا، یہ تمہاری نیکی کا پھل ہے، جاؤ محنت کرو، ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ حمزہ شہر چلا گیا، اس نے محنت اور ایمانداری سے کام کیا، کچھ ہی عرصے میں کاروبار کے بہت سے کام سیکھ لیے، لیکن کامیابی کے باوجود اس نے اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑی۔ غریبوں کی مدد کرتا، ضرورت مندوں کا خیال رکھتا اور ہمیشہ سچ بولتا۔ کئی سال بعد حمزہ اپنے گاؤں واپس آیا۔ اب وہ ایک کامیاب نوجوان بن چکا تھا۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا تاکہ غریب بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے۔ گاؤں کے بزرگ نے اس سے پوچھا، حمزہ، تم نے اتنی ترقی کیسے کی؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا، میری اصل طاقت دولت نہیں تھی، میری اصل طاقت نیکی، ایمانداری، محنت اور لوگوں کے کام آنا تھا۔ انسان جب کسی کے لیے بھلائی کرتا ہے تو وہ نیکی کہیں نہ کہیں ضرور واپس آتی ہے۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ اس دن سے نور پور میں ایک بات مشہور ہو گئی، نیکی کمزور انسان کا سہارا نہیں بلکہ انسان کی اصل طاقت ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر ہم سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو ہماری زندگی میں عزت، سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ اصل طاقت دولت، شہرت یا طاقتور عہدے میں نہیں بلکہ اچھے کردار اور نیک عمل میں ہوتی ہے۔